बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अमानत की और सदाकत की। दो ऐसी सच्चाइयाँ, दो ऐसी हकीकतें, दो ऐसे औसाफ जिनकी तारीफ़ कुरान पाक में जा बजा मिलती है, जिनकी ताकीद हमें जो है वो बार बार की गई है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, हमें जानेंगे आज प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी जो कि मुत्तफ़िक़ा अलैह अहादीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक शख्स जो है वो बर्स का मरीज़ था, दूसरा गंजा था और तीसरा अंधा था। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाने का इरादा किया क्योंकि वो दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला उन्हें इस मर्ज से निजात दे दे ताकि वो शुक्र बजा लाएं। एक फ़रिश्ता जो है वो उनके पास हाजिर हुआ और उसने कहा कि सबसे पहले वो बर्स के मरीज़ के पास गया और पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा कि मुझे एक साफ़ और चमकदार जिल्द जो है वो अता हो जो कि बेऐब हो। और फरिश्ते ने उसके लिए दुआ की और अल्लाह ताला के इज़्न से उसे एक बेऐब जिल्द जो है वो हासिल होगी। वो खुश हो गया। लेकिन मज़ीद इनाम के लिए उससे पूछा गया कि तुम्हें कौन सा जानवर पसंद है, तुम कौन सी नेमत चाहोगे। तो उसने कहा कि मुझे ऊँट पसंद है और ऊँट अता हूँ। तो फरिश्ते ने दुआ फरमाई और एक हामला ऊँटनी जो है अल्लाह ताला के हुक्म से उसको तोहफ़तन जो है वो वहाँ पे दी गई। उसके बाद वो फरिश्ता जो है वो दूसरे शख्स के पास गया जो कि गंजा था और उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बाल हों और ये जो गंजपन है इससे मुझे निजात मिले। फरिश्ते ने उसके लिए दुआ की और उसी तरह अल्लाह ताला के इज़्न से उसको बाल नसीब हुए और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको गाय जो है वो तोहफ़तन दी गई। फिर तीसरे शख्स के पास गया जो कि नाबीना था और उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन आंखों से देख सकूँ, मुझे बसारत जो है वो अता हो। फरिश्ता उसके लिए भी दुआ फरमाता है और दुआ के बाद अल्लाह ताला के इज़्न से उसको बिनाई और बसारत जो है वो हासिल हो जाती है और उसकी फरमाइश पर उसको बकरियाँ जो है बकरी के जो है वो तोहफ़तन दी जाती है। कुछ अरसा गुजरता है, वक्त गुजरता है, ये सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन और मसरूफ़ हो जाते हैं और इस बहुत बड़ी अल्लाह की इनायत और जो उस ख़ास इकराम था उसको भूल जाते हैं। एक दिन वो फरिश्ता एक और रूप में इन लोगों के पास आता है। सबसे पहले उसके पास जाता है जो बर्ज़दा था और उससे कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, मिस्कीन हूँ, परेशान हाल हूँ। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना माल व मता अता किया है, ये ऊँट जो कि तुम्हारे कसीर तादाद में अब मौजूद हैं, तो इनमें से एक ऊँट मुझे अता हो ताकि मैं अपनी सवारी का सामान कर लूँ। तो वो कहता है कि मुझे तो अल्लाह ने ये सब कुछ नहीं दिया, मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ और भी हैं, मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं ये आपको ये दे सकूँ। तो वो फरिश्ता जो है उससे कहता है कि क्या तुम पहले बर्ज़दा नहीं थे, क्या तुम्हें अल्लाह ने मेहरबानी से ये तमाम मालो असबाब अता नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, किसी और शख्स के बारे में शायद तुम बात कर रहे हो। उसने कहा कि ये तो मुझे मेरे जद्दों से यानी नस्लन बुज़ुर्गों की तरफ से ये विरासतन मुझे सब कुछ मिला। फरिश्ते ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो जो झूठ बोल रहा हो अल्लाह ताला उसे फिर उसी हालत पे कर दे जो कि जिस तरह की उसकी पहली हालत थी। और इसकी दुआ के साथ ही उसके पास जो मालो असबाब था वो सब छिन गया और वो वापस बरज़दा हो गया। फरिश्ता दोबारा गया और उस शख्स के पास गया जिसे कि बाल अता हुए थे, जो गंजा था पहले, और उसके पास अब गाय जो कि एक दी गई थी, वो कसीर तादाद में मालो दौलत का मालिक बन चुका था और गाय भी बड़ी कसीर तादाद में उसके पास मौजूद थी। फरिश्ते ने उससे भी इसी तरह से दरख्वास्त की कि वो मुसाफिर है, मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है, उसकी हाजत रवाई की जाए और उसको एक गाय जो है वो अता की जाए। तो उस शख्स ने भी बुखल से काम लिया और झूठ बोला कि उसके पास तो इस तरह का कोई मालो असबाब नहीं है कि वो उस शख्स को दे सके। नतीजतन फरिश्ते ने दुआ की कि जो शख्स झूठ बोले अल्लाह ताला उसको पहले वाली हालत पे लौटा दे, और वो भी उसी तरह से दोबारा गंजा हो गया और तमाम मालो इकराम और इनाम जो उसको हासिल था वो छिन गया। फिर वो उस शख्स के पास आया जो कि नाबीना था, जिसे बकरी अता की गई थी, और उससे आके कहा कि देखो मैं मुसाफिर हूँ, परेशान हाल हूँ, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी बकरियाँ जो हैं वो अता की हैं, एक अगर मुझे दे दो तो मेरी बहुत सारी मुसीबतों का अजाला हो जाएगा। उस शख्स ने कहा कि बेशक, एक नहीं तुम जितना लेके जाना चाहो यहाँ से ले जाओ, मैं तो वो शख्स हूँ कि जिसके पास आंखें भी नहीं थी, बिनाई भी नहीं थी, ये सब मेरे मालिक का करम है और उसका शुक्र है और अता है कि उसने मुझे सब कुछ दिया, तो ये सब माल जो है जितना तुम लेना चाहो वो तुम्हारा है। सो उसके इस सिद्क से, उसकी इस सच्चाई से और उसके खुलूस से मुतासर होकर अल्लाह ताला ने उसके इनाम इकराम में और इजाफा फरमा दिया। इस हदीस मुबारका में हम सब के लिए इबरत भी है, नसीहत भी है। और आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अमानत की और सदाकत की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि मुनाफिक की कुछ जगहों पे 3 और कुछ जगहों पे 4 अलामतें जो हैं बताई गई हैं। मुनाफिक की 4 अलामतें हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा करे, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे, और चौथा ये कि जब झगड़ा की बात आ जाए, झगड़े तक नौबत आ जाए तो गाली गलोच पे उतर आए।
آج ہم سب کو بہت زیادہ اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار اور میں کس درجے امانت اور صداقت کا وہ معیار جو اللہ تعالیٰ جس کا تقاضا کرتا ہے مسلمانوں سے پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں خطیب ایوان صدر اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر اکرام الحق الازہری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شکریہ تشریف آوری کا۔ اور نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہے مہران علی نقشبندی۔ خوش آمدید مہران، آپ کو بھی ہم کہیں گے۔ اور میں شروع کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا سبق پھر پڑھ، امانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور یہی اسی طرح سے سیدنا ابو سلیمان درانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ سیدنا محمد علی کتابی قدس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ عز و جل کے دین کو 3 ارکان پہ مبنی پایا: حق، صدق اور عدل۔ تو یہ ان کی اہمیت کیا ہے اور کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ سچ بولے اور امین ہو؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، وقال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ہم یہاں پر اگر صرف امانت کی بات کریں تو امانت بنیادی طور پر اور اسی طریقے سے صداقت بنیادی طور پر یہ تمام انبیاء علیہم السلام کہ جو اخلاق حسنہ تھے ان کا بنیادی جز تھا، جنہوں نے ان سب کو اپنی دعوتی زندگی کے اندر اپنے امتوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ ٹھیک۔ امانت بنیادی طور پر یا لغوی لحاظ سے تو ہمارے ہاں اس میں مشہور ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز حفاظت کے طور پر رکھ دے تاکہ وہ شخص اس کی حفاظت کرتا رہے اور صحیح سالم جب اس کو ضرورت ہو تو یہ ودیعت اور یہ امانت اور یہ چیز اس کو من و عن ویسے ہی واپس ہو جائے اس کے مطالبے پر۔ لیکن امانت اس سے ایک قرآنی اصطلاح کے لحاظ سے بہت عام چیز ہے۔ اس کو ہم صرف ودیعت کے اندر یا کسی خاص پیسے، روپیہ یا کسی عین کے صورت میں، کسی خاص صورت میں اس کو قید نہیں کر سکتے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر سورہ احزاب کے اندر جو آیت آخری رکوع میں فرمائی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو احتراماً عجز اور انکساری کی وجہ سے اس امانت کے اٹھانے سے انہوں نے معذرت ظاہر کر دی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو اس امانت سے عمومی طور پر جو شریعت غراء اور مطہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمانے میں دی گئی، اور ہر وہ شریعت جو انسانی ہدایت کے لیے اور اس کے انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو یا اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، ان کا تعلق انسان اور اس کے نفس کے ساتھ ہو، ان کا تعلق انسان اور دوسرے انسان کے ساتھ ہو، یا ان فرائض کا تعلق اور ادائیگی اور ذمہ داریوں کا تعلق انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہو، تو ان ساری چیزوں کو شریعت کی روشنی میں ہم امانت کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت اہم نقطہ جو ہے بیان کیا۔ اگر جس طرح سے آپ نے کہا اس طرح سے تو اپنی ڈیوٹی کے دوران اگر ہم ورکنگ آورز پورے نہیں کر رہے، وہاں پہ کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے تو ہم بددیانت ہیں، ہم امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا جو دین اور احکام ہے اس کی صحیح طرح سے پاسداری نہیں کر رہے تو ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے امانت کو ڈیفائن کیا ہے، صداقت کو بھی اسی طرح سے ڈیفائن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کذب کہا ہے کفر کو، ظلمت کو، اور حق کہا ہے دعوت کو، اپنی ذات کی پہچان کو، شعور کو، آگہی کو۔ سو یہ اس کے حوالے سے، صدق کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کتنی ہے۔
بہت ساری قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہمیں صدق، صداقت، صدیقین، صادقات ان سب کی تشریح کرتی ہیں۔ جو لفظ صدق ہے یہ کذب کے الٹ ہے۔ جی صدق عمومی طور پر ایمان اور راست بازی کی طرف اس کے پنپنے کے لیے انسان کو آگے لے کے جاتا ہے، اور اس کا جو بالکل سمت میں مخالف ہے، مفہوم مخالف جو کذب ہے، وہ انسان کو نفاق اور منافقت کی طرف لے جانے کے لیے ایک راستہ ہے۔ صدق وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی زندگی میں واحد وہ ہتھیار تھا کہ جنہوں نے اپنے دعوتی زندگی کے آگے مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے ثقہ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک نے اپنی یہی ایک خوبی ذکر فرمائی ہیں۔ اور قرآنی آیات کے اندر بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے نام آتے ہیں، جی اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صدق ہی کو جوڑ دیا ہے۔ جی اگر ہم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، جی سورہ مریم کو جب ہم کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایک رکوع اس کا اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اور بہت سارے انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ تو پہلی آیت میں اس رکوع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ نبی بالکل اسی طرح اگر ہم اسی رکوع میں آگے چلتے ہیں اور اس کے اختتام پر نئے رکوع کو کھولتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں دو انبیاء، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہی کچھ ملتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تو صادق ان کے ساتھ لگ گیا، صدیق ان کے والد صاحب کے ساتھ لگ گیا۔ اسی طریقے سے انہی آیات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور وہ بھی انہی الفاظ میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ بالکل اور اس کو اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کی کنٹیکس میں لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کے والدہ کے ذکر کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ناقص ہے۔ اس لیے ان کی صفات میں سے بیان کرتے کانت ام صدیقہ کی، ان کی والدہ جو ہے بہت سچی تھی، اس پورے معاملے میں انہوں نے کبھی زندگی بھر جھوٹ یا خلاف واقعہ بات نہیں کی۔ بالکل صحیح اسی وجہ سے ایک انسان جب یہ خلاف واقعہ بات کسی معاملے میں نہیں کرتا جی اور سچی بات کرتا ہے، تو یہ سچائی جس طریقے سے قرآنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے جی کہ الصدق ینجی، سچائی آپ کو نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے ڈاکٹر جانے صاحب والی آج ایک کل بہت کے بڑی دور میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابوں تک اچھا ہے، ٹھیک ہے، مگر حقیقتاً آپ کسی کو سچائی کی بات اگر کریں گے یا سچ بتا دیں گے تو وہ پھر آپ کے دشمن ہو جائے گا یا آپ کے لیے مخالفت پہ اتر آئے گا یا آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے آپ سے کہ آج کل کے دور میں یہ تقاضا جو ہے انبیاء کرام، ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، ان کی تو کیا بات ہے، ہم ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے، سو یہ ایک جو ہماری ایک انسانی جو ایک علت ہے اس کے بارے میں کہ ہم عذر تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کی درخواست کریں گے مہران علی نقشبندی سے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب کرم تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ ہاں تمہیں سے مانگیں تمہیں دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اتنی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور ہم واپس اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری، بشارت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، یہ بھی تو ایک بشارت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ یہ کیجئے تو صحیح، آپ کے لیے رسول پاک کی بشارت ہے۔ ہم عشق رسول کی بات بہت کرتے ہیں، ہم سب تاجر ہوں ایمانداری سے کام نہیں لیں گے، صداقت سے کام نہیں لیں گے، لیکن دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر پھر ہم پہ کیا چیز ہم پہ لاگو ہوگی؟ دیکھیں، آپ نے حدیث کا اردو ترجمہ تو پڑھ لیا، میں اس کا عربی متن بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین، جی، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمائی ہیں اہل ایمان کی، صداقت کی اور امانت دار لوگوں کی صفات میں سے، اور نتیجہ یہ بیان فرما دیا کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ 4 سپرلیٹیو ڈگریز ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہی وہ کردار ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اب ان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر صداقت اور امانت کوٹ کوٹ کر اسی طریقے سے بھری پڑی ہوئی تھی. ان کی زندگیوں میں تو تھی، لیکن اب ڈاکٹر صاحب ہماری زندگی زندگیوں ہم میں نہیں. ان کے جب پیروکاری کا دعویٰ کر لیتے ہیں، ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب محمد الرسول اللہ تو بنیادی طور پر ایک جملہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو رسول کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے اس پیغام کو آپ نے اس پیغمبر کے منہ سے جیسے سنا آپ نے ویسے ہی اس کو فالو کرنا ہے آپ نے اور اس اس کی اتباع امانت کا کرنا ہے. بوجھ اٹھا لیا جس کو اٹھانے سے پہاڑ کانپ گئے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے وہ اللہ کی امانت اٹھا لی، اور پھر اگر آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا حق پورا ادا نہیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمیں واضح ملتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کی پریکٹیکل عملی زندگی کے اندر تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اپنے پیروکاروں کی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلتے ہیں، اور بازار میں نکلتے ہیں تو وہ گندم کے ایک ڈھیر کو دیکھ لیتے ہیں. اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ اوپر خشک گندم پڑی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو اس کے نیچے گیلی گندم تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ رات کو کوئی بارش ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ گندم کچھ گیلی ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کو مکس کر کے اسی طریقے سے ظاہری طور پر ان کی سب کو ایک جیسے کیوں نہیں رکھا تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو. اور اسی بنیاد پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گزارش کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کاروبار کے اندر دھوکہ ہو جاتا ہے، خرید و فروخت میں مجھے وہ شرارت اور تیزی مجھ میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اس کو کہ جاؤ جس سے بھی آپ کاروبار کرو، معاملہ کرو، تو اسے کہو کہ لا خلابۃ بینی و بینکم، کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی دھوکہ نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں. اب اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی شخص اپنا سودا اللہ کے نام کا قسم لے کر اس طریقے سے بیچے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ اس امانت، صداقت اور دیانت کے اور سچائی کے مکمل طور پر الٹ ہیں. جس سچائی کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس جھوٹ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. تو یہی چیز اگر ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درکارتی کہ جیسے ایک انسان کے باطن ہے ویسے انسان کا اسی طریقے سے ظاہر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو. ہے نہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے. ہم میں سے کوئی ملازمین ہوں، سرکاری ہوں یا نیم سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، دفتر ڈیوٹی کے آورز میں انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کا اور مشغلوں میں گزر جائے. یہ بھی تو ایک بددیانتی اور خیانت کے مسلسل ہم مرتکب ہو رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم تو حلال کما رہے ہیں، جبکہ ہم خود اپنی ایک ایسی اس میں آمیزش کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. تاجروں کے بارے میں کہ ملاوٹ ہر طرف سے ہمیں دکھائی دیتی ہے، ذخیرہ اندوزی دکھائی دیتی ہے. ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ صحیح صدق کے ساتھ ان سے سودائے منافع، غیر ضروری منافع جو ہے وہ کمایا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور کنٹینیو کریں گے کہ آج ہم اس سچائی کی اور اس کیریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں جو اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معاشرے میں دیکھنا چاہتے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور ہم آپ کو وہ دکھائیں گے. اور لوگوں کو بڑی نقصان تھیندے ان دی وجہ تو کافی رقبہ جڑا ہے اندر نقصان تھیندا پہ. تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے دی لاگت نال لالو دائرہ جڑا اے بند ہے تو سے برج کو لو انورڈ دریا تک اون دے تے پیسے مختص کیتے گئے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد کام شروع کیتا پہ. ایویں ہی جڑی روڈ چوکی والا ٹو بھارتی بھارتی کو لوگوں بلوچستان ونجنی ہے وہ آلریڈی ان کو اساں 12 فٹ تک کر دیتے، لیکن چونکہ ایک میجر بلوچستان دا اگر اساں کنیکٹ کروں تو 120 کلومیٹر فاصلہ بچ سی اگر اساں فورٹ منرو والے رستے کو اتھاں ونجوں. تے اون کو ڈوئلائزیشن کرن واسطے بھی اون دا منصوبہ بھی اپروو کیتا گیا اور اون دے 17 کلومیٹر پہلے پورشن واسطے فنڈ ریلیز کی گئی. انشاءاللہ عید تو بعد اون دے بھی کام شروع تھی ویسی. جہاں تک پولیس دی میں گال کراں، سارے پورے پولیس سارے مین پاور کی شارٹیج ہے، تھا بندے کوئی نہیں، اتنے عرصے کو بھرتی نہیں کیتی گئی، ان توجہ نہیں کیتی گئی.
ساری حکومت نے پولیس کو الاؤنس دیتے ہیں اور انہیں کو کوئی 600 کے قریب نویں گاڑیاں دیتے ہیں 10,000 کی بھرتی کی منظوری دیتی ہے کوئی 109 تھانے بھی بنتے پے اور ڈیرا غازی خان ڈسٹرکٹ دے انشاءاللہ تمام تھانے جڑے ہو سن وہ ماڈل تھانے ہو سن اور تو کوئی گل دی انشاءاللہ خوشی ہو سی بلوچ لیوی دے وچ بھرتی بھی تھیندی پئی ہے اور ان دے وچ اشتہار بھی لگا ہے انشاءاللہ تو اساں لوگ ان کو بھی فائدہ چاہ گئے سو سارے این تحصیل اور کوہ سلیمان دے درمیان دے وچ اتھاں لوگوں کو لائف سٹاک کو متعارف کراؤن واسطے ایک لائف سٹاک فارم دی بھی منظوری دیتی گئی ہے تاکہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک لائف سٹاک فارم ہوئے اور لوگ ان کو دیکھیں اور اپنے ہی طرح کے کاروبار بھی سٹارٹ کر گئے ہیں ایک چوکی والا دے نال ایک سوشل سیکیورٹی دے ہسپتال دی بھی سنگ بنیاد اج رکھی گئی ہے جڑی 50 بیڈ ہسپتال ہو سی جڑا ورکرز کو اور لوگوں کو انشاءاللہ اتھاں سہولت رہے سی لینڈ ریکارڈ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے سارے زمینداروں دا اکثر لوگوں کو تکلیف تھی ہے کوئی 113-14 لینڈ ریکارڈ سینٹر ان پنجاب جنہیں دے رش ہے اور اتنا لوڈ بہت زیادہ ہے انشاءاللہ چند ڈیہیں دے اندر تو دیکھ سو کہ وہ 700 لینڈ ریکارڈ سینٹر نویں بنائے ویندے پہ اور نادرہ دے جتنے سینٹرز ہیں تقریباً 8,000 سینٹر ان پنجاب انہیں تک بھی ان کی ایکسیس دیتی ویندی پئی ہے تاکہ لوگوں کو ایک گلہ نہ رہے کہ کتھائیں کوئی انہیں کو کوئی لینڈ ریکارڈ دے وچ کوئی کتھائیں تکلیف تھی نہیں پئی ہے ایک بہت بڑی فیسیلٹی جری حکومت خیبر پختونخوا نے اپنے عوام کو دیتی ہے وہ ہیلتھ کارڈ دی ہے کہ اتھاں ہر بندے کو ہیلتھ کارڈ ہے ان کا مطلب ہے کہ ہر بندہ رجسٹرڈ ہے اندر کو 10 لاکھ روپے میں سمجھو ان کی جیب تے اساں بھی فیصلہ کیتے کہ پورے پنجاب انشاءاللہ اساں ہیلتھ کارڈ دی فیسیلٹی اساں پوری دیسوں اور پورا پنجاب دے وچ یونیورسل ان دی کوریج تھی سی اور انشاءاللہ این سال دسمبر دے آخر تک پورے پنجاب کو ان دی کوریج انشاءاللہ تھی سی اور جہاں دے حکومت پنجاب دے 90 to 100 ارب روپیہ لگ سی جرا حکومت دے سی اور تارے واسطے ہو سی تو سو کارڈ دے ہوتے ہیں کہیں بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہسپتال جتنا چاہ سو اتنا علاج کر سکسو یہ تو علاوہ تھوڑا تونسے دے وچ ٹیپٹا دا کالج بھی بنتا پیا ہے سرکٹ ہاؤس بھی ان بھی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے تونسا دے وچ ایک 40-45 کنال دی ایک لینڈ ہے جن کو اساں پڑھا دیں شہر کے سینٹر ہے اور وہ لوگوں کو اتھاں بہت سہولت ہے اگر ان کو اچھے پرپز واسطے استعمال کیتا وجے جڑا کہ فوجی انہیں دی فوج دی ملکیت ہے کہ اندر واسطے اساں ریکویسٹ کیتی ہے فوج کو اور میں شکر گزار ہوں جنرل باجوہ صاحب دا چیف آف آرمی سٹاف دا جنہیں ان دی منظوری بھی دیتی ہے انشاءاللہ بہت جلد ان دی منظوری آسی تاکہ اساں تواڈے واسطے اتنا کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی فیسیلٹی قائم کرے سوں تاکہ تساں ان کو فائدہ چاہ سکسو ایویں ہی تعلیم دے معاملے دے وچ اسپیشلی خصوصاً کوہ سلیمان دا جڑا علاقہ ہے اتنا اتنی سہولتاں کوئی نہیں لوگوں کو کافی تنگی تھیندی ہے جڑا اپنا گھر بار چھوڑ کے توں سے ڈیرا غازی خان ملتان یا وہ نکل ویندن این دفعہ انشاءاللہ این علاقے دے وچ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کیڈٹ کالج سینٹر آف ایکسیلنس آکو تساں ایک ادارہ بنایا ہوئے سی انشاءاللہ ان دے وچ بالیں کو داخل کیتا ہوئے سی اور ایف ایس سی دے بعد انہیں کو اتوں کو فارغ کیتا ہوئے سی جن دے وچ انشاءاللہ بال تھوڑے افسر بن سن اور انہیں دی تمام بورڈنگ لاجنگ خرچہ حکومت کرے سی ایویں ہی فورٹ منرو دے وچ ایئر فورس دے تعاون نال ایک کالج بنتا پیا جن دے واسطے حکومت پنجاب نے 1 ارب روپیہ مختص کر دیتے اور جڑی ساری دانش سکول زیر تعمیر ہے ان دے فنڈز ہی دیتے ویندے پے تاکہ جلدی وہ مکمل تھی وجے اور اتھاں کلاسز سٹارٹ تھی وجے ساری اپ گریڈیشن سکولیں دی ہر جات میں جڑن بھی کوئی منتخب نمائندہ ساکو مل دے ہوا میرے سکول کو اپ گریڈ کرو اساں جڑے ویلے حساب کیتے پچھلے 10 سال دے وچ 5 سال دے وچ کوئی تقریباً 1250 سکول اپ گریڈ کیتے گئے پورے پنجاب وچ 5 سال دے وچ 1250 کیتے گئے تو کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے اساں ایک اناؤنس کیتا کہ 1260 سکول اساں اپ گریڈ کر چکے ہیں این دے کولو پہلے اور اساں ایک فیصلہ بیا کیتے کہ پنجاب دے وچ پرائمری کولو مڈل کولو ہائی اور ہائی کولو ہائر سیکنڈری پنجاب دے وچ انشاءاللہ اساں این بجٹ چننے کو پیسے بھی دیندے پے اور اپ گریڈ بھی تھی سن 27,000 سکول ہو سن 27,000 سکول پنجاب دے وچ آٹومیٹک اپ گریڈ تھی سن
جن کرائٹیریا اسی کتنے بال مڈل پرائمری ہائی ہو سے آٹومیٹک کنورٹ تھی ویسی اور اندر تقریباً کوئی 50 کو 60 ارب روپے اضافی لگ سن جڑے اساں انشاءاللہ انہیں کو پرووائڈ کرے سوں بیا منصوبہ کہ تونسا شہر کو لوگ ان کے منگڑوٹھا ساکار موڑ تک این علاقے کافی آمد و رفت بلوچستان دا ول این علاقے کو انشاءاللہ این روڈ کو بھی ڈبل کیتا ویسی اساں جیری جہاں بیٹھے ہیں اتھاں اور پرلے پاسے تونسا شہر ہے سرکاری دفاتر سارے این پاسے آ گئے شہر کو پھیلن واسطے کوئی رستہ کوئی نہیں ساڈا ایک برج ہے جڑا سنگڑ دا ہے کڈائیں بند تھی ونے چوک تھی ونے تو کوئی تکلیف تھی ویندی ہے لہذا اساں فیصلہ کیتے تقریباً 56 کروڑ روپے دی لاگت نال اے برج 2 دی بھی منظوری تھی گئی ہے تاکہ تو آکوں این دی انشاءاللہ اتھاں فائدہ دے سی ایک نواں برج بن سی نواں راستہ نکل سی نویں ڈیولپمنٹ تھی سی ایک ترقی دا انشاءاللہ ایک نواں دور شروع تھی ویسی این تو علاوہ تساں انشاءاللہ دیکھ سو کہ ایویں ہی جڑے پروجیکٹس ہیں اساں انہیں کو لانچ کرندے ویسوں انشاءاللہ آندے رہسوں ہر دفعہ انشاءاللہ ایک نواں منصوبہ تارے واسطے گھن کے آسوں بہت جلد انشاءاللہ تساں تونسا یونیورسٹی دا قیام دا بھی اعلان سڑ سو جن دے چارٹر دے اتنے کام شروع کر دیتا گئے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آسوں جن دے سنگے بنیاد رکھے سوں اور ان دی زمین ایک وائر تھی سی تساں دیکھ سو کہ انشاءاللہ اتنا ایک نواں شہر آباد تھی سی میں انشاءاللہ جہاں تک بیٹھا جتھاں بیٹھا میں پوری تاری خدمت کرے ساں اور یہ نہیں کہ میں تو کوئی احسان کرنا پیا یہ تو حق بنتے میں تو کوئی حق دینا پیا تاری وکالت کرنا اور میں جو کچھ ہاں ول دوبارہ آدھا کہ میں تاری وجہ تو ہاں یہ تو احسان ہے اور یہ تاری وجہ تو میں اتھاں انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ دا سفر جاری رہسی اور تحریک انصاف دی جڑی قیادت ہے یہ شفافیت اور انصاف دے نال انشاءاللہ اگوں ودسوں انشاءاللہ تساں ساڑے تے یہ بھی کوئی الزام نہ لے سی کہ انہیں کوئی انتقام کیتے انہیں کہیں دے نال زیادتی کیتی ہے انہیں کہیں دے نال ناجائزی کیتی ہے یہ انشاءاللہ سارے لیڈر دا ویژن ہی ہوئے اور انشاءاللہ ساڈا ویژن بھی یہ ہوئے اور تہاڈی تعاون نال تہاڈے دعائیں نال تہاڈی انشاءاللہ کوشش نال یہ ساری چیزاں تھی سن اور انشاءاللہ تہاڈی خدمت اساں کرے سوں اور تساں کافی دیر تو تشریف گھن آئے ہو تساں سارا انتظار کیتے تساں بیٹھے رہ گئے ہو میں تہاڈا دل نال شکریہ ادا کرنا اور تہاڈا میں ساری زندگی احسان مند رہا سا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شاہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت تو بڑھائے اپنا دسترخوان ذرا سا شاہتاج صحت بھری خوشیوں کا راج جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل خوش آمدید ہمارا رمضان میں اور پورے پاکستان میں بہت ساری ایسی فلاحی تنظیمیں ہیں ادارے ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے
صرف کچھ مہینے کچھ مختصر عرصے کے لیے نہیں بلکہ سالہ سال کوشش کرتے ہیں ملک میں کوئی خدا نخواستہ ناگہانی آفت کا سلسلہ ہو یا مختلف ایسے چیلنجز ہو جو ہمیں ہر وقت جن کا سامنا ہے. جیسے تھیلیسیمیا پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان میں تھیلیسیمیا کے 1 لاکھ سے زائد مریض ہیں اور ہر سال ان کی تعداد میں 5000 کا اضافہ ہوتا ہے. تو ہلال احمر ایک ایسا ادارہ ہے جو مستقل ان مریضوں کے لیے خون کی فراہمی کا بندوبست جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے رضاکاروں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 18 لاکھ ہے پورے ملک میں. اور آپ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں خود کو ہلال احمر کے رضاکار کے طور پر 1130 ہیلپ لائن پر کال کر کے خود کو آپ ہلال احمر کے رضاکار کے طور پر رجسٹر کروا سکتے ہیں. ہلال احمر ملک میں اس وقت کیا کام کر رہا ہے اور 16ویں جو چیئرمین ہیں ہلال احمر کے انہوں نے اس میں کیا بنیادی ایسی کووڈ کے دنوں میں تبدیلیاں کی ہیں, ریفارمز کی ہیں, کس طرح سے اس وبا کے دنوں میں اس تنظیم کے ذریعے لوگوں کی فلاح و بہبود میں جتے میں ہیں, وہ جاننے کے لیے ہم اس وقت بات کریں گے ابرار الحق صاحب سے, چیئرمین ریڈ کرسنٹ سوسائٹی آف پاکستان. السلام علیکم ابرار الحق صاحب, شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور یہ پہلے تو رمضان مبارک, اور یہ فرمائیے گا جسے میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال ہے کووڈ کے حوالے سے وہ خاصی تشویشناک ہے اور جب سے آپ آئے ہیں آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہلال احمر جو ہے اپنے ریگولر جو چیلنجز ہیں جو سال بھر جس کا سامنا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کووڈ سے نبٹنے کے لیے کیا خصوصی اقدامات کر رہا ہے؟ جی ابرار صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جبکہ پورے ملک میں ذرا تشویشناک صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے اور پورے ملک سے خبریں آ رہی ہیں, کل ہم پیمز کے بارے میں سن رہے تھے کہ وہاں پر سہولیات کم ہو رہی ہیں, آکسیجن جو ہے اس کی فراہمی میں مشکلات آ رہی ہیں, مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, گنجائش اتنی نہیں ہے اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ بہت سے ہنگامی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر ہم ہلال احمر کی طرف دیکھیں اور میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کے کیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں, کیسے آپ تیاری کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ صورتحال بگڑتی ہے تو کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکے گا؟ ابھی ابرار الحق صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. ابرار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی ابرار صاحب سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا تو ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے اس حوالے سے جو کہ ہم سب کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور جب سے کل سے میں نے بھی یہ خبر سنی ہے تو ایک تشویش ہمارے اندر ہے, لیکن تشویش کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی ایس او پیز پہ عمل درآمد جو ہے اس کو زیادہ یقینی بنا دیں اور زیادہ کوشش کریں خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کی. میں آپ کی طرف سر آنا چاہوں گی اور جیسے کہ ہم بات چیت کر رہے تھے کہ ہم سب نعرے بہت لگاتے ہیں, باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے اعمال کی تو وہاں پر ہم نہ صادق ثابت, نہ صدیق, نہ امانت دار, نہ صدیق. جیسے میں ایک سورۃ العنکبوت سے کوٹ کروں گی, اور ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے, تو اللہ ان لوگوں کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ جس سے سچے الگ ہو جائیں اور جھوٹے الگ ہو جائیں. تو ہم کیوں پھر ان چیزوں کے بارے میں ذرا لا علم رہتے ہیں؟ بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے اس شریعت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, وہ سابقہ اقوام کی بھی ہیں, موجودہ مسائل کا حل کی بھی ہیں, اور آئندہ کے لیے جو کچھ آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ہم بنیادی طور پر اپنے اس شریعت کے, اس کے احکامات کے اور اس کے جو طریقہ کار ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھوڑی سی غفلت برتتے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی کی طرف توجہ دیتے ہیں. لیکن اس دنیاوی زندگی کو ہم نے کرنا کیسے ہے ان اصول سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. جی. اور وہ مثالیں جو اس سے پہلے قوموں کے اندر خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے یا جن لوگوں کو بالکل اچھائی کے اوپر ریوارڈ مل گیا. مثال کے طور پر میں امانت کی ایک مثال عرض کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی تو نہیں بنے تھے, لیکن وہ فرعون کے ظلم ستانی سے وہ مصر سے نکل گئے, اور وہ دوسری طرف جب نکل گئے تو راستے میں ان کو وہ لوگ ملے کہ جو اپنی بکریوں کو, حیوانات کو پانی پلا رہے تھے. 2 لڑکیاں وہاں ان میں سے بے کس اور ناکس موجود تھیں جو اپنے حیوانات کو ذرا پرے کر رہی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اکیلے اس کنویں سے پانی نکال کے ان کو پلا کے ان کو گھر وقت سے پہلے بھیج دیا, اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بڑا نہیں ہے, مرد نہیں ہے؟ تو انہوں نے گزارش کی کہ وہ ابونا شیخ کبیر, والد صاحب تو ذرا بزرگ ہیں. جب وہ وہاں پر پہنچے تو پھر حضرت
शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को उनको बुलाने के लिए भेजा, तो उन्होंने रास्ते का तरीक़ा और चलने का तरीक़ा मुतय्यन कर दिया और अमानत सलामती के साथ वो वहाँ जब घर पहुँचे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने जो सिफारिश वालिद साहब के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक जॉब और नौकरी और इज़्ज़त का एक मुकाम देने के लिए दी, तो उसके लिए यही फरमा दिया कि या अबतिस्तअजिरहु इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, कि ए अब्बू जी इसको काम पे ताकतवर भी हैं, इस काम के वो पावर ताकत उसके अंदर एबिलिटी मौजूद है, और फिर ये है कि वो अपने काम में वो खियानत नहीं करते, लिहाजा वो अमानतदार हैं। तो इस अमानतदारी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो उनको अपना दामाद उनको बना दिया, वो भी नबी हो गए, और इसी अमानतदारी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे लेकर उनको पैगंबर भी बना दिया। और यही चीज़ें थी कि मामलात के अंदर ख़राबी करना, उसमें कमी बेशी कर देना। हमारे यहाँ पर तो जब तकर्री का वक्त आता है तो हम ना अहलियत देखते हैं ना मेरिट देखते हैं, वहाँ पर तो हम सिफारिश को देखते हैं या फिर हम रिश्वत को देखते हैं, और हम समझते हैं, और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि हम मुत्तकी भी हैं, हम बहुत परहेजगार भी हैं, हम रोड ब्लॉक कर लेंगे, हम कुछ एहतजाज कर लेंगे तो हमारी तरफ से हक अदा हो जाएगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का भी और मुसलमान होने का भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जो दावा है वो उनके मुकम्मल पैरोकारी का है कि उनके कौली, अमली, तकरीरी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर हम अमल करें। और एक शख्स इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि फ़लाँ शख्स को आपने लोगों से ज़कात या उशर जमा करने के लिए आपने मुतय्यन किया और एक ओहदा भी दे दिया, तो आप मुझे भी इसी तरीके से किसी ओहदे पर लगा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ओहदे हैं ये इस तरीके से सिफारिशों पर नहीं मिलती, जिनके अंदर हम अहलियत देखते हैं तो उसी अहलियत की बुनियाद पर हम आगे उनको वो ओहदा दे देते हैं कि वाकई वो उस ओहदे का अहल है और उसका जो ख्याल है मुकम्मल तौर पर वो कर सकता है, अदा कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक सहाबी अगर जाते हैं और वो उशर जमा कर लेता है और वो ज़कात जमा कर लेता है, ला के वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता है और साथ ही एक और थैले के अंदर ये कह देता है कि ये मेरे लिए लोगों ने मुझे तोहफ़ा दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने अब्बू जी अम्मी जी के घर क्यों नहीं बैठे कि ये लोग आपके लिए ये तोहफ़ा वहाँ से आपको लेके भेज देते, ये तो आप वहाँ गए थे, लिहाजा आप इस माल को इस अमानत इसके अंदर शामिल कर दें, यहाँ पर इसमें ये चीज़ नहीं चलती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमली ज़िंदगी में न तो किसी को सिफारिश की बुनियाद पर सालार बनाया और ना उसकी मिसाल एक बात बनती है कि उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी 17 साल उम्र है, अभी जवान है, और एक ग़ुलाम ज़ादा है, ज़ैद का बेटा है जो कि ग़ुलाम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उसामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंदीदा और महबूब भी थे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमपल्ला उनको वो रखा करते थे, लेकिन आखिरी उम्र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को मुतय्यन फरमा दिया एक तरफ के लिए, तो इतना जवान साला इंसान को उनको ने मुकर्रर कर दिया, तो कुछ सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जहन में कुछ सवालिया निशान बन गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके अंदर यही अहलियत मौजूद है कि जो वो यहाँ पर सालार का काम दे दे। इसी बुनियाद पर अगर हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें, आप इजाज़त दें तो सही मुस्लिम की एक रिवायत में यहाँ पे हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप मुझे अमीर क्यों नहीं बनाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पे हाथ मार कर इरशाद फरमाया कि अबू ज़र तुम कमज़ोर हो और ये अमानत एक इमानत है जिसके साथ बंदों के हकूक़ मुताल्लिक हैं, और ये अमानत क़यामत के दिन रुसवाई और नदामत का बाइस होगी। लेकिन जिस शख्स ने इस अमानत को सही तरीके से लिया और इसकी जिम्मेदारियों को पूरा किया तो फिर ये उसके लिए रुसवाई और नदामत का ज़रिया और बाइस नहीं होगी। कितना सही क्राइटेरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं अपने सहाबी रसूल से। और हज़रत अबू ज़र जो कि एक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि इतने एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे, बिल्कुल। तो हम इस वक्त जैसे मैं आपको बता रही थी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हिलाल अहमर के चेयरमैन हमारे साथ हैं अबरारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अबरारुल हक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रमज़ान मुबारक। हेलो अबरारुल हक साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभी उनसे रब्ता नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा से इसी मौजू की तरफ जो है वो आपसे बात करना चाहूँगी। एक और जो सूरतुल बकरा में इरशाद होता है, नेकी यही नहीं है
کہ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو ان کی ہے جو اللہ اور روز آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائیں، اور مال اللہ کی حب پر رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور گردنیں چھڑانے کے دیتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور جب اقرار کر لیا تو اپنے قول پورے کریں، اور تنگی میں اور تکلیف میں اور آزمائش کے وقت میں ثابت قدم رہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں پرہیزگار۔ کتنی خوبصورت ڈیفینیشن یہاں پہ ہمیں سچائی کی جو ہے وہ ایک ملی۔ لمبی لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، ریچولز کا نام نہیں ہے نیکی، ہاں جی۔ ولیکن البر من آمن باللہ، اس یہاں سے لے کر آخر تک پوری عملی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر معاملات سامنے دی، رکھ اور دیے۔ یہی اسی لیے کہہ دیا کہ بھائی معاملے کا ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی کی وجہ سے انسان کے اوپر ثقہ اور اعتماد آتا ہے، اور اسی معاملے کے اندر اگر ایک انسان خیانت کر دیتا ہے تو پھر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس سے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہی اعتماد اگر ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں بحال رکھیں، کہ وہ خواہ قول کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ دل اور زبان کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، تو پھر تب لوگوں کا ثقہ ہماری اوپر رہے گا، اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سچا ہوتا ہے، ایک آدمی امانت دار ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں بھی اسی طریقے سے سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اس کے ان اچھے اعمال کی بنیاد پر، اور تم بھی ان کے ساتھ محبت کرنے لگو، اور وہی فرشتے آگے پورے آسمانوں میں یہ خبر پھیلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اعلان دنیا کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی کہ جو سچے ہوں، جو امانت دار ہوں، جو کھرے ہوں، جو اپنے معاملے کے اور وعدے کے صحیح طریقے سے پاسداری کرنے والے ہوں، تو لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر وہ مقبولیت عام اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کا درجہ اور مقام معاشرے کے اندر جو بھی ہوں، لیکن وہ مقبول عام ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی بہت بڑا ہے لیکن ایک دفعہ وہ جھوٹ بول لیتا ہے، دو دفعہ وہ غلط بیانی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی انسان کو پرہیزگاری انسان کو وہ پرہیزگاری اور نیکی کی طرف وہ ہدایت کے لیے رہنمائی اصول بیان کر دیتی ہیں، اور وہی پرہیزگاری انسان کو جنت کی طرف۔ اور پھر ایک آدمی ہمیشہ کے لیے سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ اس کا اگر ہم الٹ لے لیتے ہیں تو ایک آدمی جب جھوٹ بول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ وہ جو اس کا جھوٹ ہے وہ برائی کی طرف اس کو فوری طور پر لے جانے کے لیے ساری کوششیں اسی طرف ہو جاتی ہیں۔ ہم سچ ضرور بولتے ہیں مگر دوسروں کے بارے میں ہم نے کسی کی برائی بیان کرنی ہو، ہم نے کسی پہ تہمت لگانی ہو، ہم نے کسی پہ بہتان باندھنا، ہم کہتے ہیں یہ سچی بات ہے، ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ اپنے بارے میں جو سچ ہے وہ یا پھر اپنے معاملات کو امانت کے ساتھ یا دیانت کے ساتھ ادا کرنے کے معاملے میں ہم نہیں، دوسروں کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں جسے ڈٹائی کہہ لیں یا غیبت کہہ لیں، بہتان کہہ لیں، وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، یہ ہاتھ کے اندر جو ہے وہ 5 انگلیاں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم عمومی طور پر تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو ہماری نگاہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کی طرف ہوتی ہے اور ہم ایک انگلی اس کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہ 4 انگلیاں نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ ساری انگلیاں تو میری طرف ہیں۔ اسی لیے تو چاہیے یہ کہ ہر ایک انسان اپنے آپ کو خود انبیاء علیہ السلام کی وہ صفات کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے سچائی اور صداقت اور امانت کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک معیار پیش کر لیا، تو دوسروں کے اندر عیب جوئی کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی بیان کرنا، یہ تو ہم سورہ حجرات کی 2 آیتیں ہیں، انتہائی مختصر ہیں، اور دونوں آیتوں کے اندر بہترین تعلیمات ہیں۔ یا ایھا الذین اللہ تبارک ولا یغتب بعضکم بعضا، تم غیبت مت کرو، اور اسی بنیاد پر تجسس ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی
اور جب یہ غیبت والی بات آ گئی کہ کسی کے اندر یہ بات موجود ہے تو کسی صحابی نے گزارش کی کہ اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے اور میں اس کو واضح کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر موجود ہے فقط اغتبتہ، آپ نے اس کی برائی کی اور غیبت بیان کر دی، لیکن اگر اس کے اندر نہیں ہے اور پھر آپ بیان کرتے ہو تو یہ تو فقط بہتہ، آپ نے بہت بہتان تراشی سے اس کام لیا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسری بات، یہ جو تجسس اور کا جو لفظ ہے تا جیم اور سین سے مرکب ہے، اسی کے اندر ایک نقطے کا معاملہ ہے، اسی ایک نقطے کو اگر ہم مٹا دیتے ہیں تو یہ ہا سے بن جائے تحسسو ہیں۔ یہی لفظ سورہ یوسف کے اندر بھی آیا ہے۔ تو تجسس کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر حرام قرار دیا کہ کسی کے ٹوہ میں مت لگو کہ اس کے برائیاں کیا ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیں۔ لیکن تحسسو جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، تو اچھی باتیں تلاش کرنے کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن کسی کے اندر عیب نکالنا اور بری باتیں واضح اور نمایاں کر دینا، یہ اسلام کے اندر مکمل طور پر وہ ممنوع ہیں۔ اور اسی بنیاد پر انسان کی زندگی کے اندر جو امانتیں ہیں، وہ امانت ایک چیز کا نام نہیں، وہ اچھائی ایک چیز کا نام نہیں۔ اب یہ جو ہماری یہاں پر مجلس ہے، کہیں 2-3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی بات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو المجالس کذالک بالامانہ، وہ مجلس امانت ہے، اس مجلس کی بات کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ میں منتقل کر دینا یہ بھی درست اور اچھی بات۔ امانت ہے۔ مشورہ، المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہے، تو لہٰذا اس امین کو چاہیے کہ اس مشورے کی بات کی جتنی بھی ہیں پاسداری رکھے، اس کا خیال رکھے اور اس کو سر میں اسی طریقے سے رہنے دے۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم اس بات کو اٹھا کے آگے پھیلا دیتے ہیں، اشتہار باندھ دیتے ہیں، اشتہار لگا دیتے ہیں اس کا، اور لوگوں کو اگلے پابند کر دیتے ہیں کہ آپ کو بتا تو دیا لیکن آپ آگے اس کو کسی کو بتانا نہیں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بات بہت کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ہم ما سب سمع، جو ہیں بالکل ہم سب اس ایک عادت اور برائی کے، جسے کہنا چاہیے اجتماعی طور پر ذمہ دار بھی ہیں اور شریک بھی ہیں۔ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مستقل ہلال احمر پاکستان کے چیئرمین ابرار الحق صاحب۔ السلام علیکم، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ تو رمضان مبارک آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو بھی رمضان مبارک جی، سب لوگوں کو، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں جو شرکت کر رہے ہیں ان لوگوں کو بہت شکریہ۔ ہلال احمر پاکستان جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے تو یقینی طور پر بہت کنٹریبیوشن، خون کی فراہمی سیلاب زدگان کے لیے، مختلف ایسی ناگہانی حادثات کی صورت میں، اب یہ کووڈ کے دن ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ ایز چیئرمین ہلال احمر کیا وہ میئرز ہیں جو لے رہے ہیں اور کیا ہمیں آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، جب میں نے جوائن کیا تھا تو اسی وقت کووڈ آ گیا 1-1.5 مہینے کے بعد، اور میں کافی الحمدللہ اس حوالے سے کام کیا، اور اس کام کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل فیڈریشن فار ریڈ کریسنٹ نے، ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ نے ہمیں انپریسیڈنٹڈ سپورٹ فراہم کی۔ ہم نے تقریباً 10,000 لوگوں کو کیش گرانٹس دیے، 5 لاکھ N95 ماسک تقسیم کیے، ایک ہم نے 15 دن کے اندر کووڈ اسپیسیفک ہاسپٹل بنا دیا راولپنڈی میں، جہاں آج کل ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے، آپ لوگ رجسٹر کرائیں اور ویکسینیشن کرائیں، جا کے پھر ایک محافظ فورس بنی جنہوں نے 9 لاکھ لوگوں کو لوگوں سے لے کے کھانا دے دیا اور ڈاکٹرز کے ساتھ کنیکٹ بھی کیا۔ اس آئیڈیا کو امریکہ نے اپریشیٹ کیا کیونکہ اپنی نوعیت کا یہ فرق آئیڈیا تھا، اور سمجھ لیں کہ ہمسائے کو ہمسائے کے ساتھ جوڑنا۔ مساجد سے اعلان ہوئے کہ جن لوگوں کے گھر آج کھانا نہیں پک رہا وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں، اپنے بچوں کی تعداد بتائیں۔ پھر دوسرا اعلان ہوتا تھا کہ بھائی اتنے لوگ آج کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ ان کے فونز ہمیں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے رجسٹر کرایا ہے، سو کائنڈلی اتنا کھانا ایکسٹرا پکا لیں۔ تو لوگوں نے لنگر دینا شروع کر دیا اور بے شمار لوگوں نے، 9 لاکھ لوگوں نے تقریباً یہ شیئر کیا، اور 1.5 مہینے یہ چلتا رہا یہ سلسلہ۔ سو یہ تو کام الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں لوگوں کو ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ بلڈ ڈونیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ گر جاتے ہیں رمضان المبارک میں، کیونکہ خون دینے سے لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ خون دیتے نہیں ہیں، پھر ویکنیس بھی ہوتی ہے۔ تو جو تھیلیسیمیا کے، کینسر کے، ہیموفیلیا کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بیچارے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان دنوں میں خون کے احتیاط میں کمی نہ کریں، کسی کو دے دیں جا کے، ضروری نہیں صرف ہلال احمر کو ہی دیں، آپ جہاں بھی دے سکتے ہیں۔
بیکاز جب خون کی کمی ہوتی ہے لوگ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، خون ملتا نہیں اور پھر اموات آتی ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں. سو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ ان دنوں خون کے احتیاط میں دیکھیں. روزہ بھی ظاہر ہے نیکی کا کام ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ خدمت کی قضا نہیں ہے. اگر کوئی چلا گیا تو چلا گیا، اگر کوئی روزہ تو آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں کبھی. سو اس پہ ضرور غور کیجیے گا. صحیح. آپ کے ساتھ رابطہ جب ہو رہا تھا تو ہم بتا رہے تھے لوگوں کو کہ پورے ملک میں 1 لاکھ سے زائد تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور ہر سال ان کی تعداد میں 5000 کا اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا کاز ہے کہ ہلال احمر خون کے عطیات جو ہیں وہ جمع کرتا ہے اور ایسے مستحقین مریضوں کو اور ناگہانی آفات کی صورت میں بھی وہاں سے دیے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ وبا سے نپٹنے کے لیے رضاکاروں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، جیسے آپ نے محافظ فورس کا بتایا. کوئی اگر اس کا حصہ بننا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ 1030 پہ کال کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں ایز اے والنٹیئرس. ہمارے والنٹیئرس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے ایک ایپ کے ذریعے. وہ ایپ ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے انوگریٹ کرائی تھی. وہ 3 لوگوں نے بنائی تھی. ایک امریکہ میں بیٹھے پاکستانی ہیں، ایک دبئی میں اور ایک پاکستان میں. 7 دن کے اندر اندر، یہ بھی ایک میریکل سے کم نہیں تھا. اور اس ایپ کے ذریعے پھر آپ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ہمارا ایک نیٹ ورک ہے. سو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے والنٹیئرس پہنچتے ہیں. پھر ہم ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے جتنے لوگ ہیں اس وقت روزے سے ہوں گے، دعا کرتے ہیں تو روزے میں دعا قبول ہوتی ہے. آپ دعا کیجئے گا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں NCC ہوتا تھا، نیشنل کیڈٹ کور، وہ بندوق چلانا سکھاتے تھے. ہم RCC شروع کرنے لگے ہیں، ریڈ کریسنٹ کور. ہم سانس چلانا سکھائیں گے. یعنی جن لوگوں کی سپوزنگلی ہارٹ بند ہو گیا ہے، ریسیسیٹیٹ کیسے کرنا ہے. جب میری والدہ کا ہارٹ بند ہوا تھا میں ریسیسیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بٹ مجھے کرنا ہی نہیں آ رہا تھا. اس وقت میں سوچ رہا تھا کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اس ٹائم کو کہتے ہیں گولڈن آور. بلکہ ہارٹ کی صورت میں تو گولڈن فیو منٹس ہوتے ہیں جس میں اگر آپ کو کام آتا ہے آپ کے والدین کی جان بچ سکتی ہے یا کسی کی لوڈ ونس کی جان بچ سکتی ہے. سو یہ ہم ٹریننگ کرائیں گے، یہ لائف سیونگ سکلز کالجز کے، یونیورسٹیز کے، اسکولز کے تھرو. اور ہر گھر کے اندر ہم نے فرسٹ ایڈر پیدا کر دینے تاکہ آپ کو پتہ ہے 59% جانیں بچائی جا سکتی ہیں. یہ IFRC کی ریسرچ ہے، وتھ ٹائملی انٹرونشن اینڈ رائٹ انٹرونشن. اور اگر ٹائملی انٹرونشن ہم کر لیں تو ہمارے ہاسپٹلس پہ بوجھ کم ہو جائے گا. میں نے تو وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی تھی، ہم سینکڑوں ارب روپیہ جو ہے ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے اور پریونشن سائڈ کے اوپر ہم 1-2 ارب بھی نہیں خرچتے. سو اگر ہمارے ساتھ کوئی MOU سائن ہو جائے تو ہم بچوں کی ٹریننگ کے ذریعے انشاءاللہ ہسپتالوں پہ بوجھ کم کر دیں گے. بالکل. اور بہت ساری قیمتی جانیں ایکسیڈنٹس کی صورت میں، بہت ساری جیسے آپ نے کہا ہارٹ اٹیکس کی صورت میں بچائی جا سکتی ہیں. یہ تو یقینی طور پر ایک اتنا ضروری کام ہے جو کہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنا چاہیے. ہم کووڈ کے حوالے سے خاص طور پہ جاننا چاہیں گے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے نوٹس بھی لیا ہے، لوگوں کو کہا بھی ہے کہ حفاظتی اقدامات جو ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیں، لیکن لوگ ابھی بھی لاپرواہی برت رہے ہیں. PIMS سے کل رپورٹ آ رہی تھی، اسلام آباد کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، کہ گنجائش ختم ہو گئی ہے، آکسیجن کا پریشر بھی کم ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آپ کے پیش نظر ہے، کیونکہ آکسیجن کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں، کہ ضرورت پڑے تو اس آزمائش سے نپٹنے کے لیے تیاری کیسی ہے؟ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیں ہم سارے کسی بھی طرح سے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، چھوٹا ملک ہے. اس پینڈیمک کے سامنے بڑے بڑے ممالک نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. امریکہ جیسے ممالک، ہندوستان کی اکانومی ہم سے بہت بڑی تھی، لیکن جو صورتحال وہاں پہ اس وقت ہے، روزانہ کے ہزاروں کی تعداد میں اب لوگ مر رہے ہیں، 1500 2000 اس طرح کا فگر آ رہا ہے. ابھی تک ہمارے ہاں سچویشن کنٹرول کی جا سکتی ہے. خدا نخواستہ یہ 150 تک چلی گئی ہماری، یہ اگر اوپر جاتی ہے ہمارے پاس بالکل ایسے وسائل موجود نہیں ہیں کہ ہم اس کو کر سکیں. ایک ہی طریقہ علاج ہے اور وہ ہے پریونشن. بچ جائیں اس سے کسی طریقے سے. خدا کے لیے یہ ماسک کا استعمال، اور جب باہر سے گھر میں آتے ہیں سینیٹائزر باہر ٹیبل پہ رکھ لیں، اندر آتے ہوئے ہاتھ صاف کر کے اپنے والدین کے ساتھ جو ہم ان کو اپے کر رہے ہوتے ہیں، کس کر رہے ہوتے ہیں، جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس سے گریز کریں اگر آپ ان سے واقعی پیار کرتے ہیں. جن لوگوں کی ہیلتھ کنڈیشنز نارمل ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ہی احتیاط سے ملنا ہے ہم نے، کیونکہ ڈیتھس کی تعداد ابھی یہ والا جو وائرس ہے کیونکہ میوٹیٹ ہو کے آیا ہے، یہ بہت تیزی سے جانیں لے رہا ہے. سو اس لیے لوگ ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جتنا میں پاکستانی قوم کو کہوں گا، جب ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، لیکن جب ہم لاپرواہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم اخیر کر دیتے ہیں اور اس کا پھر نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی پوری قوم کو.
with limited resources, especially in the health service delivery. बिल्कुल सही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कल जो है वो इसी एक तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि 90% कैपेसिटी जो है उसके ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो रही है और ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते इससे ज़्यादा तादाद का बढ़ना, लेकिन तादाद में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें हिलाल अहमर से पता चला था, नादार तलबा और तालिबात की मदद के लिए भी कोई स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, वो क्या है और जो लोग उससे इस्तेफादा करना चाहें उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, हमने मुहाफ़िज़ फ़ोर्स के नाम से एक फ़ोर्स लॉन्च की थी। मुहाफ़िज़ फ़ोर्स हमने एक ऐप डेवलप की थी और उस ऐप के ज़रिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। वो ट्रेन करते हैं किस काम के लिए? बुनियादी तौर पे 3 काम हैं। एक काम तो अवेयरनेस है लोगों को कि कोरोना से बचना कैसे है। नंबर 2 है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो हम आपको डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कराएंगे। क्या करना आपको चाहिए? अगर आप सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने पैनिक नहीं करना, डॉक्टर हॉस्पिटल में भागना नहीं है, आप फैला सकते हैं। आपको करना क्या है? आपने हमसे रब्ता करें, हम आपको डॉक्टर्स से कनेक्ट कराएंगे। नंबर 3, अगर किसी को खुदा न खास्ता किसी चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है शदीद, तो फिर भी आप हमारे नुमाइंदों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं और वो आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आप के लिए अपील भी उसी वक्त लॉन्च कर देंगे और कुक्ड फूड, पका पकाया खाना जो है वो लोगों की तरफ करेंगे। अभी हम इसको दोबारा से एक्टिव करने जा रहे हैं। इस वक्त तक वो अभी दोबारा एक्टिव नहीं हुई उस तरह से। हम इसको दोबारा, एक ज़ाहिर है कि जब हम एक्टिव करते हैं उसके ऊपर हमारी एक्स अमाउंट खर्चा आता है, पर डीएम देते हैं हम बच्चों को। चंद 100 बच्चे हम लॉन्च करते हैं। हमने जो पहले भी किया था, जिन्होंने मैंने बताया 9 लाख लोगों की इंटरवेंशन की। अभी मैं फिर से लोगों से कहूँगा कि अपने आप को फ़ौरन रजिस्टर करवाएं, अपनी लोकेशन बताएं ताकि हम इस चीज़ को दोबारा शुरू करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में खुदा न खास्ता लॉकडाउन होता है तो हम फिर लोगों के साथ कनेक्ट कराने में मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया। आप हिलाल अहमर के चेयरमैन हैं, 16वें चेयरमैन हैं और बहुत सारी, जैसे आप कह रहे हैं, मेयर्स ऐसे लिए जा रहे हैं जो कि पहले नहीं थे लिए गए और अब आप उनको कर रहे हैं। लेकिन आप आए हो हमारे साथ और हम रंग रंग की फरमाइश ना करें आपसे, तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन के साथ बहुत ज़्यादती होगी। सो अब चेयरमैन हिलाल अहमर के साथ साथ हमारे जो हर दिल अजीज़ अबरारुल हक हैं, हम उनसे कुछ ये आपका मशहूर सूफियाना कलाम जो है इसकी फरमाइश करेंगे। ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का और प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। आपकी तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि आपने एज फिलैंथ्रोपिस्ट की हैं और जो आपने हॉस्पिटल बनाया है, सुगरा शफी हॉस्पिटल, मेमोरियल हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले और बहुत सारी आसानियाँ बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए आपके तुफैल पैदा हों। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
اپنی زکوٰۃ شوکت خانم ہسپتال کو دے کر معصوم بچوں کا سہارا بنے تاکہ کینسر کو ہرا کر یہ اپنے گھروں کو جا سکیں، کیونکہ ان کی صرف ایک ہی ضد ہے، جینے کی۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. شاہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح منج ناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتوى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزري قريشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم حكيم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب
خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। ऑनलाइन अतिया करने के लिए विजिट करें www.shaukatkhanam.org.pk। खुश आमदीद हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में। और आपके इल्म में ही होगा कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने जो हमें बताया है कि गुज़िश्ता जून के मुकाबले में अभी जो शरह है जो है वो 30% ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन की फ़राहमी की में जो उसकी तलब बढ़ने की वजह से अब ऑक्सीजन की फ़राहमी पर दबाव है। हमारे पास जितनी उसकी मिकदार है उससे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। बहुत ज़रूरत है एहतियाती तदाबीर की, वरना लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा रहेगा नहीं। इस वक्त सिर्फ एक ही अपील जो कि हुकूमत बार बार कर रही है, सदर पाकिस्तान ये अपील कर रहे हैं, जनाब आरिफ अलवी साहब, उनका जो अभी लेटेस्ट एक बात आई है वो भी कौम से अपील कर रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ ताउन कीजिए, हिफाजती तदाबीर इख्तियार कीजिए ताकि ख़ुद महफूज रहें, अपने अहल खाना को महफूज रख सकें। हस्पतालों पर जो दबाव है, हमारे रिसोर्सेज, अभी आप अबरारुल हक को सुन रहे थे, इस मुतहम्मिल नहीं है कि हम इतनी तादाद में कोरोना के मरीज़ों को ऑक्सीजन दे सकें और सेहत की फराहमी की सहूलियात दे सकें। सो एहतियात ही वाहिद हल है इस वक्त। लाहौर जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल में है और वहाँ पे कोरोना के मरीज़ों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे हमें अपडेट करेंगी हुमा सदफ। जी हुमा। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। हमसाया मुल्क भारत में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। वो हालात खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अवाम SOPs पर अमल करें, हुकूमती काविशों का साथ दें। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। उनसे हम बात करते हैं कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई और किसी किस्म की इंतज़ामी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा। बिल्कुल सही इंतज़ाम बिल्कुल सही थे और परेशानी वाली कोई बात नहीं। तो आप मुतमईन हैं कि आपने ये वैक्सीन लगवा ली? माल लगवा ली और मुतमईन हूँ। जी, आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको मरहलावार नीचे लेकर आया जा रहा है। जब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी तो फिर 40 वाली में आएंगे। आपने भी वैक्सीन लगवाई? जी जी, अभी लगवा के आई हूँ। तो कोई परेशानी हुई आपको? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। तो आपको लगा कि कोई आपके साथ खड़ा है, हुकूमत इस मामले में इकट्ठे लड़ रही है आवाम के साथ? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है और सबको लगवानी चाहिए। बहुत अच्छा है हुकूमत का इंतज़ाम। आपने भी वैक्सीन लगवाई है, किसी के लगवाने आई है? नहीं जी, मैं अपनी लगवाई है। मेरी 50+ की जो थी वो मेरी बारी थी, तो एक ही इन्होंने कहा कि अब एक इंजेक्शन लगेगा। तो ये कि शुक्र है अल्लाह का, इंतज़ाम बहुत अच्छा था, कोई मुश्किल नहीं हुई। सीधा हम लोग आए हैं और हमारा वैक्सीन हो गई है, हमारी एंट्रेंस। बहुत अच्छा इंतज़ाम। जी, इंतज़ाम तो वैक्सीन के भी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। हस्पतालों में भी इंतज़ामात की मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो सारी इस प्रोसीजर को देखते हैं, क्योंकि एक पूरा जो है वो बनाया गया है, सेटअप बनाया गया है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें इन्वायरमेंट के लोग भी हैं, जिसमें महकमा सेहत के दूसरे लोग भी हैं, सिक्योरिटी के लोग भी हैं, रज़ाकार भी हैं। ये एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया गया। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि किस तरीके से इनके पास जो लोग आते हैं उनको गाइडलाइन फराहम करते हैं और सारे चीज़ को मॉनिटर करते हैं। जी, डॉक्टर फराज, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गुलबर्ग टाउन लाहौर मैं तैनात हूँ और मेरी यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी होती है। बेसिकली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है। इसको हम 2 औकात में चला रहे हैं। ये 2 हॉल्स हैं, हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 3। जो हॉल नंबर 1 है, ये जो मॉर्निंग टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 3 बजे तक,
اور جو دوسری ٹائمنگز ہیں وہ روزہ افطار کے بعد 8:30 بجے سے رات 12 بجے تک ہیں. تو اس میں ہمارے پاس بہت ساری ڈپارٹمنٹس مل کر کام کر رہے ہیں، جس میں محکمہ صحت کا کلیدی طور پہ کردار ہے، اس کے بعد سیکیورٹی والے ہیں، ریسکیو 1122، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پریونٹیو میئرس کا سٹاف، LSWs، انوائرمنٹ ہمارے انسپیکٹرز، اور اس کے علاوہ جو ہے ویکسینیٹرز، ڈسپینسرز، اور بہت بڑی تعداد سول ڈیفنس کی بھی ہے جو کہ لوگوں کو ویل چیئرز کے ساتھ معاونت فراہم کرتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے، ہم نے سب سے پہلے 60+ کے لوگوں کو یہاں پہ ویکسینیٹ کیا تھا، اب 50+ آن ہو گیا ہے، اور حکومتی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد تمام ایجز کے لیے ہم یہ انشاءاللہ کرونا ویکسینیشن سینٹر فعال کرنے لگے ہیں. جی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایج بریکٹ ہے یہ اور نیچے آئے گی، اور جو اس سے کم عمر کے لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کو بھی ویکسین دی جائے گی. آپ نے ویکسین لگوائی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت اچھا انتظام ہے، بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. میں تو حکومت پاکستان کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے. جی، حکومت پاکستان کو جب عوام خراج تحسین پیش کرنے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس پہ تعریف بنتی ہے. یہ ہمارے ساتھ انتظامیہ میں سے موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہیں، آپ بھی ڈاکٹر سعدیہ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بتائیے آپ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے اسکریننگ ہوتی ہے، کون سی بیماریوں والوں کو آپ ریکمینڈ نہیں کرتے اور کس کو کرتے ہیں؟ ویل ایکچولی یہاں پہ امیونو کمپرومائز اگر کوئی لوگ آتے ہیں، لائک انہیں کینسر ہے یا ایسٹھمک ہے، کوئی پرابلم ہے اس طرح کی، تو ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ نہ لگوائیں. سیکنڈلی یہ کہ جب کوئی بھی 50 سال یا اس سے ابو فرسٹ ڈوز کے لیے آتا ہے تو اسے کینسائنو دی جاتی ہے، اور اگر کوئی سیکنڈ ڈوز کے لیے جو آلریڈی سائنو فارم لگوا چکا ہے اس کو سیکنڈ ڈوز کے ساتھ ہم سائنو فارم اپلائی کروا رہے ہیں. تو یہ سارا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، اسموتھلی لوگ ہم سے بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، اور جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ہمیں دیتے رہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑے کام کی بات بتائی کہ اگر آپ کو کووڈ ہو بھی گیا ہے، آپ اس سے ریکور ہو بھی گئے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کو بھول جانا ہے. یہ ایک اور خاتون یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی پرچی پکڑی ہوئی ہے، ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے ویکسین لگوائی ہے؟ جی لگوائی ابھی. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی آپ کو؟ نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو یہاں انتظام اچھا لگا؟ جی اچھا، آتے سار لگاتی نے، کچھ کوئی مشکل نہیں ہوئی. جی لوگ مطمئن ہیں اور لوگوں کا اطمینان جو ہے وہ قابل تحسین ہے، لیکن یہ اطمینان تبھی رہ سکتا ہے کہ ہمیں اس اطمینان کو قومی سطح پر لے کر جانا ہے جب NCOC کی تمام ہدایات پر عمل کیا جائے، SOPs پر عمل کیا جائے. ہمیں SOPs پر عمل کرنے کے لیے فورسز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں عمل اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کرونا سے، ہمیں اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے، ہم نے اپنے وسائل اور اپنی حکومتی کاوشوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. باہر جانا بہت ضروری ہوتا ہے، کچھ کام بہت ضروری ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہماری صحت سے اور ہماری زندگی سے زیادہ ضروری نہیں ہوتی، اور ہمیں کرونا سے لڑنے کے لیے ڈرنے کی بجائے حکومتی کاوشوں کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے اس مہلک مرض سے اور وبا سے، اور پاکستان کو، پاکستان کے سب شہروں کو، سب شہریوں کو اپنی امان میں رکھے. یہ ہم سب کی اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے پرخلوص استدعا ہے کہ وہ رحم فرمائے اور اپنے رحم و کرم کا سایہ جو ہے وہ ہم پہ رکھے. لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بہت الارمنگ ہیں. چودھری فواد حسین جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں 11% جو ہے وہ ریشو ہے، بھارت میں اس وقت 17% ریشو ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بڑے شہروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور بڑے شہروں میں کرونا زیادہ پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہسپتال ہیں ان کے اوپر مریضوں کا دباؤ جو ہے بہت بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ ہیں SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے، اس لیے انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑا ہے. زندگی آپ کی ہے، زندگی میری ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. نہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ یہ فوج کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہم سب کی انڈیویجول انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. حفاظتی اقدامات کو ضرور پابندی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں. ڈاکٹر صاحب میں واپس آنا چاہوں گی اپنے موضوع کی طرف. آج ہم امانت اور صداقت کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ حوازن کے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا. حضرت بشر نہیں گئے
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनसे मुलाकात हुई तो पूछा क्यों नहीं गए, हमारी बात को सुनना माना, खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, हमारी बात को सुनना और मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो हज़रत बशर ने अर्ज़ किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, जिसे मुसलमानों के किसी काम का ज़िम्मेदार बनाया गया उसे क़यामत के दिन लाकर जहन्नुम के पुल पर खड़ा कर दिया जाएगा। अगर ज़िम्मेदारी के सही तौर पर अंजाम दिया तो निजात, वरना डोज़ख की आग होगी। कितनी बड़ी वईद और कितनी बड़ी बात है हमारे सामने। हम आवाम को ख्वार कर देते हैं। कोई एक क्लर्क को, कोई एक स्टाफ हो, चक्कर पे चक्कर लगाएंगे, अब साहब कहाँ हैं, अब वो छुट्टी पे गए हैं, अब साहब कहाँ हैं, अब दोबारा आइएगा। जब तक आप रिश्वत ना दें कोई काम तरीके से, सहल तरीके से होता नहीं। तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में जो अमानत का एक ज़िम्मेदारी का जो एक आ रहा है, वो उसके बारे में बताइएगा। इस में तो बुनियादी तौर पर दो बातें हैं। एक ये है कि जिसके ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, सौंपने वाला उस वक्त उसके लिए एक मेयार मुकर्रर करके उस शख्स को की अच्छी तरीके से जांच परख की जाए कि वाकई वो उस ज़िम्मेदारी के उठाने का और निभाने का अहल है या नहीं। ऐसे उसके लिए क़वाइद और ज़वाबित बना दिए जाए, अखलाक़ी तौर पर, साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर, उसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री के तौर पर, उसके जहाँ से उसने तालीम हासिल की है वहाँ से उसकी कुछ रिपोर्टें हासिल करने के बाद फिर उसके लिए जो एक एग्ज़ाम है वो मुकर्रर कर दे और फिर उसके बाद उसको देख लें। ये सब कुछ है सर, हमारे यहाँ पर रेड टेपिज्म जो है वो मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी भी है, बड़े अच्छे असूल भी हैं, मज़हब पूरा मौजूद है। हमारे सामने राह हिदायत है, किताब फ़ुरक़ान जिसके नज़ूल का ये महीना है जो बहुत बाबरकत है, हर घर में मौजूद है, ये हिदायत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये बदअमालियाँ भी मौजूद हैं। रेड टेपिज्म से आप भी वाकिफ़ हैं, सब लोग देखने वाले भी जानते हैं। उसके बाद उसके अमली फील्ड में आने के बाद उसके लिए ये जो मुद्दत मुलाज़मत है उसके अंदर उसके लिए कुछ इसी तरीके से क़वाइद ज़वाबित हो कि अगर ये शख्स इतनी मुद्दत में जो फ़ाइल वर्क है, काम है, उसको उसी तरीके से सही तरीके से अंजाम दे सकता है, निभाता है, तो ठीक है और दुरुस्त है, उसको आगे चला दिया जाएगा। नहीं है तो कम अज़ कम उससे ये इस्तिफ़सार किया जाए कि ये काम इतने वक्त में करने का था, आपने नहीं किया, तो उससे सवाल किया जाए। या तो ये है कि अगर अच्छा काम किया है तो उसको उसका इवार्ड दिया दी जाए, और अगर बुरा है तो कम अज़ कम उसको उसके लिए कोई ऐसी पनिशमेंट हो। ये हदीस तो खुद एहतसाबी का भी हमें बता रही है ना कि इंसान ने खुद भी देखना है कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है ये अमानत है, इस अमानत का जवाब मैंने कैसे देना है रब ताला को। वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि अता में ख़ता का सवाल होगा। जो भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदारी दी है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसमें से ही क्वेश्चन होगा कि उसका क्या किया आपने। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर आपको एक ज़िम्मेदारी के अंदर एक हदीस बता देता हूँ जो हमारे इबादती ज़िंदगी से हैं और वो हम सब के लिए एक मशाल राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लाम के अरकान सिखाए हैं वो बुनियादी तौर पर अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस में वो 5 है कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह। तो नमाज है, उस नमाज के अंदर 2 अफराद का इंतहाई अहम रोल और किरदार है। उनके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मेदारी बना दी है। मसलन वो कहते हैं कि अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम ज़िम्मेदार है जो लीड कर रहा है नमाज को। वल मुअज़्ज़िन मुअतमनुन, मुअज़्ज़िन अमानतदार है कि वो अज़ान बर वक्त देता है। रोज़े के इफ़्तार का मसला है, रोज़े के सहरी के बंद करने का मसला है, नमाज को बर वक्त अदा करने का मसला है। इसी तरीके से यही जो इमाम है वाकई ये वो अहल है कि नमाज के फ़राइज़, नमाज के वजूब, जो वाजिबात, नमाज के सुनन, उसके नमाज के लंबे करने के, नमाज के मुख्तसर करने के, ये बातें उसको आती हैं कि नहीं। जब इस ज़िम्मेदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को ज़ामिन करार दिया तो जो इसके अलावा ज़िंदगी के बाकी जितने भी पहलू हैं उसमें भी सारे के सारे लोग जिसके ऊपर जो ज़िम्मेदारी आती हैं, अगर वो दुनिया में वो मसऊल है कि अगर दुनिया में भी उसको उसकी अच्छाई का अच्छा कोई बदला मिलता है तो आखिरत में भी अच्छा बदला मिलेगा, और अगर दुनिया के अंदर वो बुराई करता है, ख़राबी उसमें करता है, उसके सही तरीके से निगाहबानी नहीं करता, तो फिर क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला उसके निगाहबानी के बारे में वो पूछेगा। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो हर एक इंसान निगाहबान है। वो
उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, जो भी जिम्मेदारी उसकी हैं कुछ ना और कुछ उसके लोग बारे हैं में जो उससे कि उसकी पूछा रियाया जाएगा। है। तो वो दुनिया के बारे में नहीं है सिर्फ, वो आखिरत के बारे में भी। बिल्कुल तो सही हमें सर, हम आगे चाहिए कि हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह बिल्कुल ताला से सही, डरें। बिल्कुल अल्लाह ताला से डरें, हमने आगे चलना है। और एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने लेकर आनी है, कोई भूखा ना सोए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विजन है और उसके तहत जा बजा इफ्तार दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अहतमाम किए जा रहे हैं कि गरीब और मुस्तकीन जो हैं उनको खाना खिलाया जाए। पनाहगाह I11 में जो है वहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगी। हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं शाहरुख शफ़ी। जी शाहरुख, बताइएगा। जी फरा, अभी हम मौजूद हैं इस्लामाबाद I9 पनाहगाह में, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अफ्तार का टाइम हुआ चाहता है, और मेरे कैमरामैन जैसे कि आपको दिखाते हैं कि अभी तमाम के तमाम जो अफ्तार करने वाले अशखास यहाँ पे मौजूद हैं और इनको यहाँ बैठकर अफ्तार करवाया जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये काविश रही है कि नादार अफराद की भी उसी तरह फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जाएँ जैसे कि आम आवाम के लिए किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि यहाँ पर पनाहगाह में मंडी मोड़ में तमाम अफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है और तमाम लोग रोज़ा अफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं और बेहतरीन अंदाज में इनको जो है वो अफ्तारी फराहम की जा रही है। इसी तरह सहरी का इंतज़ाम होता है और इसी तरह फिर पनाहगाह का इंतज़ाम होता है। और इन तमाम इंतज़ामात को चेक करने के हवाले से किस तरह के इंतज़ामात होते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैतुल माल मसरूर अहमद। उनसे हम जानते हैं कि तमाम इंतज़ामात कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि आप तमाम इंतज़ामात किस तरह चलते हैं और कितने लोग इस तमाम जो है मुस्तफ़ीद होते हैं दस्तरखान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ PTV का कि इस नोबल ड्राइव के लिए ये जो पनाहगाहें हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त विज़न है जिसके तहत गरीब लोगों को जो है हम रिलीफ फराहम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, ये मुल्क के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे अज़ला में काम कर रही हैं हमारी पनाहगाहें। और व्हील ऑन मील के ज़रिए हम जो है वो डोर स्टेप पे भी लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, ग़ज़ा फराहम करके। तो इसके इंतज़ामात का जहाँ तक है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम चला रहे हैं और इसमें इसको लीड कर रहा है पाकिस्तान बैतुल माल। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान बैतुल माल जैसे इदारे पे जो ट्रस्ट का इजहार किया, हम इसके लिए बहुत ममनून हैं। और पाकिस्तान बैतुल माल का तमाम अमला जो है वो भरपूर अपनी काविश कर रहा है कि इसको कामयाबी से चलाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है बड़ी कामयाबी से चलाया जा रहा है। वज़ीर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की सूरत हाल खासी टफ होती जा रही है, तो क्या SOPs का भी उसी तरह ख्याल रखा जाता है इस तमाम इंतज़ामात में? जी, आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन की हुई है। ये ऐसा है कि हम 300 से 400 अफराद को डेली खाना फराहम कर रहे हैं एक पनाहगाह में। तो कोविड की वजह से लेकिन हमने जो है ना इसको थोड़ा महदूद कर दिया, हम पार्सल के थ्रू ज़्यादा दे रहे हैं और 70 अफराद की ये हाल में गुंजाइश है। पहले यहाँ पे 200 अफराद बैठते थे, अभी हमने उसको मिनिमाइज़ कर दिया, 70 अफराद बैठते हैं। ये जो SOP हैं कोविड के उसी को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए तो हमने इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया और पार्सल के थ्रू जो है ना हम लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख शफ़ी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे जैसे कोरोना की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो रही है, तो ना सिर्फ ये कि लोगों को खाना खिलाने का बंदोबस्त किया जा रहा है बल्कि SOPs को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है और जो एक फ़ासला है ज़रूरी दो लोगों के दरमियान ताकि कोरोना से हिफाजत हो सके उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, जिसके बारे में भी बताया जा रहा था I9 में मौजूद एहसास प्रोग्राम के तहत रन होने वाली पनाहगाह में। मैं इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकूँगी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल।
शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व एहतियात दें। कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट की सूरत में ज़कात व एहतियात शौकत खानम के दफातर, लैब कलेक्शन सेंटर्स या किसी भी बैंक में जमा करवाएं। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व एहतियात दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और लज्जत। तो बढ़ाएं अपना दस्तरखान जरा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुशामदीद। हमारा रमज़ान में आज हम बात कर रहे थे सिद्क और अमानत के बारे में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, और जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। ये कितनी बड़ी बात है जो कि हमें बताई गई। और इसी तरह से बुखारी शरीफ की एक और हदीस मुबारक आपके सामने रखूंगी कि जो शख्स किसी मुसलमान रईयत का ज़िम्मेदार बने, फिर उनके साथ धोखे का मामला करे और इसी हालत पर उसे मौत आ जाए, अल्लाह ताला जन्नत को उस पर हराम कर देंगे। ये माह मुबारक जो रमज़ान मुबारक का महीना है, जिसका दूसरा अशरा मग़फ़िरतों का जो एक मौसम है शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला हमें इस किताब इलाही को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम जैसे सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये लोग अल्लाह से सच्चे रहें तो ये इनके हक़ में बेहतर है। तो अल्लाह करे कि हम अल्लाह के साथ सच्चे रहें और जो हम इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में उसे निभा सकें, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल दरामद करके सिद्क और सच्चाई के साथ। आपसे इजाज़त दूँगी। इंशाअल्लाह कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। जाते जाते हमारे साथ मोहम्मद रेहान नक्शबंदी मौजूद हैं। एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रोज़ा इफ्तार की तरफ चलेंगे। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी
سی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں یا رسول اللہ، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ۔